سلام دوستو آج ہم بات کریں گے بابر کی۔ بابر جس کا پورا نام ظہیر الدین محمد بابر تھا، 1483 میں فرغانہ میں پیدا ہوا۔ اس کا خاندان تیمور اور چنگیز خان کے نسل سے تھا، مگر بابر کی اپنی زندگی ان دونوں سے بالکل مختلف تھی۔ وہ نہ ظلم کا شوقین تھا نہ خون خرابے کا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش ایک ایسا ملک بنانا تھا جہاں عدل ہو، انصاف ہو۔ بابر کے بچپن کی کہانی بہت سخت تھی۔ جب وہ صرف 12 سال کا تھا، اسے اپنے باپ کے موت کے بعد فرغانہ کی حکومت مل گئی۔ دشمن ہر طرف تھے، رشتہ دار بغاوت میں تھے، سردار ان کی کم عمری کا مذاق اڑاتے تھے اور سلطنت ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ بابر نے شروع ہی سے سیکھ لیا تھا کہ بادشاہی تاج نہیں، بوجھ ہے۔ اس نے اپنے بچپن کا زیادہ حصہ جنگوں، بھوک، سردی، سفر اور بھاگ دوڑ میں گزاری۔ کئی مرتبہ وہ اپنا علاقہ کھو بیٹھا، کئی مرتبہ دشمنوں نے قبضہ کر لیا، مگر اس کی ہمت کبھی نہیں ٹوٹی۔ اس نے ہمیشہ ایک ہی بات کہی، جو صبر نہیں کرے گا وہ کچھ حاصل نہیں کرے گا۔ بابر نے آخر کار کابل میں ایک مضبوط حکومت قائم کی۔ کابل میں اس نے امن بحال کیا، باغات لگوائے، سڑکیں بنوائی، تجارت بہتر کی، زراعت ٹھیک کی اور عوام کے دل جیت لی۔ کابل نے بابر کے دل کو بدل دیا۔ وہاں رہتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ ایک حکمران کی اصل طاقت تلوار نہیں بلکہ انصاف اور محبت ہوتی ہے۔ بابر کی زندگی کا اگلا بڑا فیصلہ ہندوستان کی طرف آنا تھا۔ کئی لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ وہ حملہ ور تھا، مگر اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ ہندوستان کے حکمران ابراہم لودھی کے ظلم، ناانصافی اور وزیروں سے لڑائی نے پورے ملک کو کمزور کر دیا تھا۔ پنجاب کے بڑے بڑے راجاؤں، خاص طور پر دولت خان اور راجہ رانا سانگا نے بابر کو دعوت دی کہ وہ آئے اور ظلم سے نجات دلائے۔ یعنی بابر خود نہیں آیا، اسے بلایا گیا تھا۔ ہندوستان کی عوام اس وقت ایسے حکمران کے تلاش میں تھی جو عدل قائم کرے، امن لائے اور سلطنت کو منظم کرے۔ پانی پت کی جنگ بابر کی زندگی کا اہم موڑ تھی۔ ایک طرف ابراہم لودھی کی بہت بڑی فوج تھی، دوسری طرف بابر کی منظم اور تربیت یافتہ فوج۔ بابر نے توپوں اور جدید جنگی طریقے استعمال کی، حکمت عملی دکھائی، منصوبہ بندی کی اور آخر کار ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھ دی جو آنے والے 300 سالوں تک برصغیر پر حکومت کرتی رہی۔ لیکن بابر کی اصل کامیابی جنگ نہیں تھی، اصل کامیابی وہ ترقیاتی کام تھے جو اس نے ہندوستان میں کی۔ جب بابر دلی کا حکمران بنا تو اس نے سب سے پہلے عدل و انصاف پر زور دیا۔ اس نے سختی سے حکم دیا کہ رعایا سے کبھی زیادتی نہ کی جائے، کمزوروں پر ظلم نہ ہو، کسانوں سے ناجائز ٹیکس نہ لیا جائے، زمینداروں کی بدمعاشی برداشت نہ ہو اور ہر مذہب، ہر ذات، ہر قوم کے لوگوں کو مکمل آزادی دی جائے۔ اس نے فوج کی تنخواہیں بہتر کی، سڑکیں بنوائی، تجارت کا نظام مضبوط کیا، بازاروں کو منظم کیا، لاٹھی گردی ختم کی، ڈاکوں کے خلاف کارروائی کی اور حکومت کو مرکزی شکل دی۔ بابر کو باغات سے خاص محبت تھی۔ وہ کہتا تھا، ایک ملک کی خوبصورتی اس کے باغات اور اس کے لوگوں کی خوشیوں میں ہوتی ہے۔ اس نے ہندوستان میں بڑے بڑے باغات بنوائے، جن میں سے کئی آج بھی موجود ہے۔ اس نے پانی کے نظام، کھیتی باڑی، تعمیرات اور سڑکوں پر خصوصی کام کیا۔ ہندوستان کی عوام کے لیے اس کے دل میں بہت محبت تھی۔ اس نے ایک جگہ لکھا، ہندوستان کی مٹی عجیب ہے، اس کے لوگ سادہ بھی ہے اور محبت کرنے والے بھی۔ اگر ان پر انصاف کیا جائے
تو یہ ہمیشہ وفادار رہتے ہیں۔ بابر کا دل یہاں کے لوگوں سے جڑ گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہندوستان ترقی کرے، خوشحال ہو اور ایک مضبوط سلطنت بنے۔ بابر نے اپنے بیٹے ہمایوں کو وصیت میں صاف صاف کہا، ہندوستان میں کبھی تعصب نہ کرنا، سب کو برابر سمجھنا، رعایا اللہ کی امانت ہے۔ یہ جملہ واضح کر دیتا ہے کہ بابر کا دل ہندوستان کے لوگوں کے لیے کیسا تھا۔ اور اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف جو آج کل ہندوستان کی سیاست کا ایندھن بنا ہوا ہے، بابری مسجد۔ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ بابری مسجد بابر نے خود نہیں بنائی، اسے اس کے ایک سپہ سالار میر باقی نے تعمیر کرایا تھا۔ اس بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں کہ یہ مسجد کسی مندر کو توڑ کر بنائی گئی تھی۔ یہ کہانی انگریز دور میں گڑھی گئی تاکہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں نفرت پھیلایا جا سکے۔ تاریخ میں کہیں نہیں لکھا کہ بابر نے مندر توڑا ہو، بلکہ بابر نے تو ہمیشہ مذہبی آزادی دی۔ یہ جھوٹ ایک سیاسی ہتھیار ہے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ بابر نے کبھی بھی مذہبی نفرت نہیں پھیلائی۔ وہ انسان نفرت نہیں، انصاف کا داعی تھا۔ پیارے دوستو، بابر کی زندگی، اس کا کردار، اس کی کامیابیاں، اس کی اصلاحات، اس کا انصاف، یہ سب ثابت کرتی ہے کہ وہ برصغیر کے ان چند حکمرانوں میں سے تھا جنہوں نے دل سے حکومت کی، لوگوں کے لیے حکومت کی اور انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔